بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تأكلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آسان ترجمہ۔ قل آپ کہہ دیں یا اہل الکتابی اے اہل کتاب تعالوا آؤ الی طرف پر کلمتن الی ایک بات سواء برابر بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان اللہ نعبد کہ نہ ہم عبادت کریں الا سوائے اللہ ولا نشرکا اور نہ ہم شریک کریں بھی اس کے ساتھ شیئا کچھ ولا یتخذ اور نہ بنائے بعضنا ہم میں سے کوئی بعضاً کسی کو ارباباً رب جمع من دونی سوائے اللہ فإن پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں فقولو تو کہہ دو تم اشہدو تم گواہ رہو بأننا کہ ہم مسلم فمبردار تو کہہ اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی اور شریک نہ ٹھہراویں اس کا کسی کو اور نہ بناوے کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ پہلے نقل کہا جا چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفد نجران کو کہا اسلموا مسلم بن جاؤ تو کہنے لگے اسلمنا ہم مسلم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی طرح ان کو بھی مسلم ہونے کا دعویٰ تھا۔ اسی طرح جب یہود و نصارہ کے سامنے توحید پیش کی جاتی تو کہتے کہ ہم بھی خدا کو ایک کہتے ہیں، بلکہ ہر مذہب والا کسی نہ کسی رنگ میں اوپر جا کر اقرار کرتا ہے کہ بڑا خدا ایک ہی ہے۔ یہاں اسی طرف توجہ دلائی گئی کہ بنیادی عقیدہ خدا کا ایک ہونا اور اپنے کو مسلم ماننا جس پر ہم دونوں متفق ہیں ایسی چیز ہے جو ہم سب کو ایک کر سکتا ہے بشرطے کہ آگے چل کر اپنے تصرف اور تحریف سے اس کی حقیقت بدل نہ ڈالیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ جس طرح زبان سے مسلم و موحد کہتے ہو حقیقتاً و عملاً بھی اپنے کو تنہا خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سپرد کر دو، نہ اس کے سوا کسی کی بندگی کرو، نہ اس کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ کسی اور عالم فقیر پیر پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو صرف رب قدیر کے ساتھ کیا جانا چاہیے، مثلاً کسی کو اس کا بیٹا پوتا بنانا یا نصوص شریعت سے قطع نظر کر کے محض کسی کے حلال و حرام کر دینے پر اشیاء کی حلت و حرمت کا مدار رکھنا، جیسا کہ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ۔ سورۃ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 31 کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے یہ سب امور دعویٰ اسلام و توحید کے منافی ہیں، یعنی تم دعویٰ اسلام و توحید کر کے پھر گئے ہم الحمدللہ اس پر قائم ہیں کہ اپنے کو محض خدائے واحد کے سپرد کر دیا ہے اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔
آسان ترجمہ، یا اہل اے الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں تحاجون تم جھگڑتے ہو فی میں ابراہیم ابراہیم، وما اور نہیں انزلت نازل کی گئی التورات تورات والانجیل اور انجیل، الا مگر من بعدی اس کے بعد، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت، اور تورات اور انجیل تو اتریں اس کے بعد، کیا تم کو عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آسان ترجمہ، ہاں تم ہؤلاء وہ لوگ، حاججتم تم نے جھگڑا کیا، فیما جس میں، لکم تمہیں، بھی اس کا علم، فلما اب کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس میں، لیسا نہیں، لکم تمہیں، بھی اس کا علم کچھ علم، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، تعلمون جانتے۔ سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جیسے دعویٰ اسلام و توحید سب میں مشترک تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعظیم و تکریم میں بھی سب شریک تھے، اور یہود و نصارہ میں سے ہر ایک فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یعنی معاذ اللہ یہودی تھے یا نصرانی۔ اس کا جواب دیا کہ تورات و انجیل جن کے پیرو یہودی یا نصرانی کہلائے، ابراہیم علیہ السلام سے سینکڑوں برس بعد اتری، پھر ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی یا یہودی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ جس طرح کہ تم یہودی یا نصرانی ہو، اس معنی سے تو خود موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودی یا نصرانی نہیں کہا جا سکتا، اور اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہمارے مذہب سے زیادہ قریب تھی تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا علم تم کو کہاں سے ہوا؟ تمہاری کتابوں میں مذکور نہیں، نہ خدا نے خبر دی، نہ تم کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو، پھر ایسی بات میں جھگڑنا جس کا کچھ علم آدمی کو نہ ہو حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جن چیزوں کی تمہیں کچھ تھوڑی بہت خبر تھی، گو محض تمام اور سرسری تھی، مثلا مسیح علیہ السلام کے واقعات یا نبی آخر الزمان کی بشارت وغیرہ، ان میں تم جھگڑ چکے، لیکن جس چیز سے تمہیں بالکل مس نہیں، نہ اس کی کبھی ہوا لگی، اسے تو خدا کے سپرد کر دو، وہی جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، اور آج دنیا میں کون سی جماعت کا مسلک اس سے قریب تر ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آسان ترجمہ، ما کان نہ تھے ابراہیم یہودین یہودی، ولا اور نہ نصرانین نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا وہ تھے، حنیفاً ایک رخ، مسلم فرمانبردار، وما اور نہ کانا تھے، من سے المشرکین مشرک جمع، نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی، لیکن تھا حنیف، یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار اور حکم بردار، اور نہ تھا مشرک۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تئیں حنیف یا مسلم کہا ہے۔ حنیف کے معنی جو کوئی ایک راہ حق پکڑے اور سب باطل راہیں چھوڑ دے، اور مسلم کے معنی حکم بردار۔ اب خود اندازہ کر لو کہ آج کس نے سب سے ٹوٹ کر خدا کی راہ پکڑی اور اپنے کو خالص اسی کے سپرد کر دیا ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اقرب باشبہ ہوگا۔ تم بھی یہاں مسلمن میں اسلام سے خاص شریعت محمدیہ مراد لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ تسلیم، تفویض اور فرمانبردار کے معنی ہے، جو تمام انبیاء کا دین رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت سے اس نام و لقب کو بہت زیادہ روشن کیا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سورہ نمبر 2 البقرہ آیت نمبر 31۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح حیات کا ایک ایک حرف بتلاتا ہے کہ وہ ہموطن اسلام اور تسلیم و رضا کے پیکر مجسم تھے۔ ذبح اسماعیل کے واقعہ میں فلما اسلم وتلہ للجبین، سورۃ نمبر 37 الصافات آیت نمبر 103 کا لفظ ان کی شان اسلام کو بہت وضاحت سے نمایاں کرتا ہے۔ صلی اللہ علی نبینا وبارک وسلم۔
ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ان بے شک اولا سب سے زیادہ مناسب الناسی لوگ بابراہیم ابراہیم سے للذین ان لوگوں اتبعوہ انہوں نے پیروی کی ان کی، وہذا اور اس النبی نبی، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، واللہ اور اللہ ولی کارساز المؤمنین مومن جمع۔ بے شک لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے تھے، اور اس نبی کو، اور جو ایمان لائے اس نبی پر، اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت کی امت کو تھی یا پچھلی امتوں میں سے اس نبی کی امت کو ہے، تو یہ امت نام میں بھی اور راہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت زیادہ رکھتی ہے، اور اس امت کا پیغمبر خلقاً و خلقاً صورتاً و سیرتاً حضرت ابراہیم سے اشبہ ہے، اور ان کی دعا کے موافق آیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 129۔ اسی لیے حبشہ کا نصرانی بادشاہ نجاشی مسلمان مہاجرین کو حزب ابراہیم علیہ السلام کہتا تھا، شاید اسی قسم کی مناسبات کی وجہ سے درود شریف میں کما صلی تعالیٰ ابراہیم فرمایا، یعنی اس نوعیت اور نمونے کی صلاۃ نازل فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام و آل ابراہیم پر کی تھی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ان لکل نبی ولات من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی۔ اس مضمون کی تفصیل آئندہ کسی صورت میں آئے گی انشاءاللہ، یعنی اپنی راہ کے حق ہونے پر محض کسی کی موافقت و مشابہت سے دلیل جب پکڑے کہ اپنے اوپر وحی نہ آتی ہو، سو اللہ والی ہے مسلمانوں کا کہ یہ براہ راست اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ موضوع القرآن۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ، ودت چاہتی ہے، طائفتن ایک جماعت من سے کی، اہل الکتاب اہل کتاب، لو کاش، یضلونکم وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ، وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے۔ آرزو ہے بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے۔ پہلے کہا تھا واللہ ولی المؤمنین، سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 68۔ یہاں بتلایا گیا جب مومنین کا ولی اللہ ہے تو تمہارا داؤ ان پر کیا چل سکتا ہے۔ بے شک بعض اہل کتاب چاہتے ہیں کہ جس طرح خود گمراہ ہیں مسلمانوں کو بھی راہ حق سے ہٹا دیں، لیکن مسلمان تو ان کے جال میں پھنسنے والے نہیں، البتہ یہ لوگ اپنی گمراہی کے وبال میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کے مغویانہ کوششوں کا ضرر خود انہی کو پہنچے گا جسے وہ فی الحال نہیں سمجھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ آسان ترجمہ، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیاتی آیتوں کا، اللہ وانتم حالانکہ تم تشہدون گواہ ہو۔ آسان ترجمہ، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو، یعنی تم تورات وغیرہ کے قائل ہو جس میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے متعلق بشارات موجود ہیں جن کو تمہارے دل سمجھتے ہیں، اور اپنی خلوتوں میں ان چیزوں کا اقرار بھی کرتے ہو۔ پھر کھلم کھلا قرآن پر ایمان لانے اور خاتم الانبیاء کی صداقت کا اقرار کرنے سے کیا چیز مانے ہے۔ خوب سمجھ لو، قرآن کا انکار کرنا تمام پچھلی کتب سماویہ کا انکار کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔
آسان ترجمہ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسون تم ملاتے ہو الحق کا سچ بالباطل جھوٹ، و تکتمون اور تم چھپاتے ہو الحق حق، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات جان کر۔ تورات کے بعض احکام تو اغراض دنیاوی کی خاطر سر سے موقوف ہی کر ڈالے تھے، بعض آیات میں تحریف لفظی کی تھی، بعض کے معنی بدل دیے تھے، اور بعض چیزیں چھپا رکھی تھیں، ہر کسی کو خبر نہ کرتے تھے، جیسے بشارات پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صدق اللہ العظیم۔